ہندو تک اپنے کارٹون ڈال چکے ہیں، ان کارٹونوں میں اپنی ہندوانہ تہذیب، ہندوانہ رسومات کو لا رہے ہیں، وہ ان کے نعوذ باللہ من ذالک اس کے اندر بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں، بتوں کو پوجنے کی، بتوں کو سجدہ کرنے کی، آرتی مارتی، جتنے بھی ان کی اصطلاحیں ہیں ساری کی ساری وہی لائی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کے بچے انہی کی تہذیبوں کو اپنا رہے ہیں، گندی تہذیبوں کو اپنا رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی تہذیب سے آخر اس درجہ تنفر آیا کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ تو بھائی ایک مرد جب پڑتا ہے نا تو ہر بندے کو، ہر دانا بندہ جو ہے نا اس سے پرہیز کرواتا ہے اپنے بچوں کو، بچہ بیمار ہو جائے علاج کرتا ہے، اس کا پرہیز کرواتا ہے۔ ہم نے کون سا پرہیز کیا بتائیں بھلا؟ ہم نے کون سا علاج تجویز کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ کفر کی تہذیب سے متاثر نہ ہوں؟ کس بندے نے زور لگایا بھلا؟ آج جہاں بھی چلے جائے روایتی انداز ہے، ماں باپ بھی ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری سب سے بڑی سمجھتے ہیں، ہم نے اسے جنم دیا ہے اور بڑا ہو جائے گا، اسکول پڑھ لے گا، شادی کر دیں گے، ہم فارغ ہو گئے جی، ہم فارغ اور بال ہو بڑی ذمہ ہو گئے۔ نہ بھائی نہ، سب سے پہلی بات جو میں نے پچھلے جمعے، شاید اس سے پچھلے جمعے آپ کو بیان کی تھی، میں کہ قیامت والے دن باپ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا تو نے اپنے بیٹے کو دین سکھایا تھا میرے حبیب کو یا نہیں سکھایا تھا؟ بتائیں کیا جواب ہوگا پھر ہمارے؟ اس وقت یہ سوال ہوگا اپنے بیٹے کو تم نے تہذیب تسنن سکھائی تھی یا نہیں سکھائی تھی؟ پیارے محترم بھائیوں، اس ضمن میں کریم آقا علیہ السلام کی کچھ تعلیمات، آقا علیہ السلام کے فرامین شریفہ بیان کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب عطا فرما رہے ہیں۔ کپڑوں کے بارے میں بھی حضور کا فرمان ہے، کپڑے کون سے پہنے کون سے نہ پہنے، یہاں تک حضور نے رنگ کون سا پہنے کون سا نہ پہنے۔ بتائیں یار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف جو ہے، راوی اس کے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب المعجم الاوسط میں نقل فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یلبس حریرا ولا ذهب، فرمایا نہ تو وہ بندہ کبھی ریشم کا کپڑا پہنے اور نہ ہی وہ کبھی سونا پہنے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے، نہ سونا پہنے اور نہ ہی ریشم پہنے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، مسند احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لابس ثوب حریر، جو کوئی بندہ ریشم کا لباس پہنے گا، البسہ اللہ ثوبا من النار یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جہنم کی آگ کا لباس اسے پہنائے گا۔ ہاں جی، رسول اللہ علیہ السلام کی تہذیب کو ترک کرنے کی سزا سن لی آپ نے۔ تہذیب تسنن کیا تھی اور اس نے کون سی تہذیب اپنائی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کیا سزا اس کے لیے بیان فرمائی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تہبند باندھنے کا، ہمیشہ حضور کا تہبند نصف پنڈلی تک رہتا تھا۔ کہاں تک رہتا تھا؟ نصف پنڈلی تک۔ ٹخنے کبھی بھی نہیں ڈھنگے حضور کے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کے بھی ٹخنے کبھی نہیں ڈھنگے ہوتے تھے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک ہوتے ہیں۔ آج کسی کی شلوار اونچی ہو تو فوراً کہتے ہیں اور پانی میں داخل ہونے لگے، شلوار اوپر اٹھا لیے تم نے ہیں، اور کپڑے کم تھے تمہارے پاس، شلوار تمہاری چھوٹی ہے، کیا سے کیا سننے کو ملتا ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف دیکھیں، من اسبل ازارہ فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو لٹکا دیتا ہے، ٹخنے ڈھانپ لیتا ہے، فرمایا وہ حلال کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ بتائیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اتنی بڑی بات فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے محترم بھائیوں، یہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر مرد عورت کے لباس، عورت مرد کا لباس نہیں پہن سکتی، یعنی مرد جو ہے وہ عورتوں جیسا لباس نہیں پہن سکتا، عورت مردوں جیسا لباس نہیں پہن سکتی۔ بتائیں بھائی، کہیں یہ نہ ہو کسی کو شبہ ہو یہ مرد ہے اور وہ عورت ہے، کیونکہ مرد مردوں کے ساتھ اور معاملات ہوتے ہیں۔ مرد مرد کو دیکھے السلام علیکم کہتا ہے یا نہیں کہتا، یعنی اس سے حال چال پوچھتا ہے، بازار میں جاتے ہوئے کو روک بھی لیتا ہے، اس سے باتیں نہیں کر لیتا ہے۔ اگر عورت ایسے ریئل نہیں ہوگی تو بتائیں کتنے سارے معاملات کھڑے ہو جائیں گے، کتنے فساد کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کی عورت بندوں کا لباس پہن کے جا رہی ہو اور کوئی بندہ جو ہے نا اسے السلام علیکم کہتے،
یا کوئی زیادہ کسی اور بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ یا معانقہ کر لے، کتنا فساد کھڑا ہو جائے گا، کتنی لڑائی کھڑی ہو جائے گی۔ پیارے محترم بھائی، رسول اللہ علیہ السلام کی تحریر شریف دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد عورتوں والا لباس نہ پہنے، عورت مردوں والا لباس نہ پہنے، مرد عورتوں جیسی چال چلن نہ اپنائے، عورت مردوں جیسی چال چلن نہ اپنائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی مرد ایسا کرے اور کوئی عورت ایسا کرے، آقا علیہ السلام نے لعن اللہ، میرے رب کی لعنت ہو اس پر، میرے رب کی لعنت ہو اس پر۔ بتائیں بھائی، امام الانبیاء علیہ السلام جس پر لعنت بھیجیں، بیٹھے ہیں ایک گھٹنے نیچے گر نیند آ رہی ہے آپ کو، جس پر حضور لعنت بھیجیں بچے گا وہ بندہ؟ آپ بتائیں گی، مرد بھی مسلمان عورت بھی مسلمان، یہاں پہ مرد مسلمان عورت مسلمان کا لباس نہیں پہن سکتا ہے، مرد مسلمان ہے، عورت کا برقع اسلام والا، اسلام نے دیا لباس، وہ مرد نہیں پہن سکتا۔ تو یہاں پر مرد مسلمان عورت مسلمان کا لباس نہیں پہن سکتا، وہاں مرد مسلمان یہود و نصارہ کا لباس کیسے پہن سکتا ہے؟ وہاں مرد مسلمان یہود و نصارہ کی تہذیب کیسے اپنا سکتا ہے؟ وہاں مرد مسلمان جو ہے یا عورت مسلمان ہو یا عیسائیوں کی کرسمس کیسے منا سکتی ہے؟ ان کا ویلنٹائن ڈے کیسے منا سکتے ہیں؟ ان کا جناب ہیپی نیو ایئر کیسے منا سکتے ہیں؟ ان کی طرف سے پھیلائی ہوئی بدماشیاں اور گندی تہذیب کو کیسے اپنا سکتے ہیں مسلمان؟ تو بتائیں، مرد مسلمان عورت مسلمان کا لباس پہنے، عورت مسلمان مرد مسلمان کا لباس پہنے، اس پر تو لعنت ہو۔ تو مرد مسلمان عورت مسلمان ہو کے یہود و نصارہ کی تہذیب اپنائے، ہندوؤں کی تہذیب اپنائے، وہ لعنت سے بچ جائے گا بلا؟ اب آگے دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، یہ آقا علیہ السلام نے ہمارے زمانے کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں لیت شعری، میں ہائے افسوس، حضور فرما رہے ہیں، امام الانبیاء افسوس کر رہے ہیں، لیت شعری، ہائے افسوس، کیف امتی بعدی، میرے جانے کے بعد میرے امتیوں کا کیا حال ہوگا، کیا بنے گا میری امت کا؟ کب؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تتبختر رجالہم وتمرح نساؤہم، میں جب ان کے مرد جو ہے وہ بازاروں کے اندر اکڑ کر چل رہے ہوں گے اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ بازار کے اندر سینہ چوڑا کر کے چلیں گی، عورتیں بازار کے اندر سینہ چوڑا کر کے چلیں گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ولیت شعری، ہائے افسوس، میں یہ دو قسمیں ہوئی جن کا بیڑا غرق ہوگا۔ اور آگے دو قسمیں، ایک قسم وہ صنف الناصبی نحورہم فی سبیل اللہ، وہ اپنا سینہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ہر وقت حاضر رکھیں گے، ہر وقت اپنا سینہ سامنے رکھیں گے، رب تعالیٰ کے دین پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ بھی لڑتے رہیں گے، دین کے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بھی لڑتے رہیں گے۔ میں ایک گروہ وہ ہوگا اور ایک گروہ وہ ہوگا وَصِنْفًا عَمَلًا لِغَيْرِ اللَّهِ، ان کا ہر عمل غیر اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ان کا ہر عمل، زور سے کہیں نہیں، سو سارے بولیں، غیر اللہ کے لیے ہوگا۔ بتائیں بھائی، ایک بندہ مومن کھڑا ہو کے کہتا ہے میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ قربانی میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جی۔ اور ایک کہتا ہے بندہ باہر گلی میں کھڑا ہو کے میں تو پیدا اس لیے ہوں کہ میاں نواز شریف کے نعرے ماروں، اور ایک بندہ کہتا ہے میں تو پیدا اس لیے ہوں بلاول بھٹو کی غلامی کروں، ایک بندہ کہتا ہے میں تو، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک بیچارہ رمضان کی افطاری بھی کروانے لگے نا تو فوٹو بلاول کی لگاتا ہے، مشہوری اسی کی ہو، یعنی کہ افطاری رمضان کی کروا رہا ہے اور در پردہ مشن کیا ہے، اسی کو پروموٹ کرنا، اسی کو آگے لانا، لوگوں کے اندر اس کو مشہور کرنا۔ تو پیارے محترم بھائی، وہ بھی کوئی بندہ ہے، وہ ابا مر جائے قرخانی بھی کرنے لگے تو سیاسی لوگوں کو جمع کر کے اپنے جناب لیڈروں کو جلسہ شروع کر دیتا ہے۔ بندہ پوچھے قرخانی تیرے ابے کی تھی یا تیرے لیڈر کی تھی، کس کی تھی بلا، یہ بھی تو بتا ہمیں۔ تو پیارے محترم بھائی، ان کا مرنا جینا ہر ایک کام ان کا غیر اللہ کے لیے ہو گیا ہے۔ آج ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پہ غور کرے کہ میرا مرنا جینا ہے کس کے لیے، میں کس کے لیے آیا ہوں، وہ کہ بھٹو تیرے جان نثار بے شمار کرنے کے لیے آیا ہے، یا پھر اس دنیا کے اندر اپنے نبی کے نام پر جان مارنے کے لیے آیا ہے؟ بتائیں نا بھائی، اس بندے کو یہ جان ملی ہے کس لیے ملی ہے؟
رب تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان ہمیں دی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے، رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، بس اس کے علاوہ کسی کے نعرے لگانے کے لیے نہیں ملی، وغیرہ یہ نہ ہو قیامت والے دن ہم مارے جائیں۔ پیارے محترم بھائیوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف مسلم شریف کے اندر ہے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صنفان من اہل النار، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے میری امت کے دو گروہ پکے جہنمی ہیں، دو گروہ پکے جہنمی ہیں۔ اب ذرا ہر بندہ غور سے سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم وہ قوم معہم سیات کاذناب البقر، میں اس قوم کے پاس کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی بیل ہوتا ہے نا، گائے بیل ہوتا ہے اس کی دم جیسا، اس کی دم جیسا کوڑا ہوگا۔ آقا علیہ السلام یضربون بها الناس، لوگوں کے منہ پر مار رہے ہوں گے، انہیں لوگوں کے منہ کا بھی حیا نہیں ہوگا، پولیس والے کرتے نہیں ہیں، انہیں کے پاس ہی کوڑے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کون مارتا ہے؟ باہر آپ نے کسی مولوی کو مارتے ہوئے دیکھا کوڑے؟ ہاں جی، کوئی ماسٹر مار رہا ہو، کوئی اور مار رہا ہو، یہی مارتے ہیں بیچارے، یہ اپنی طرف سے فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا اپنے لیے کیا خرید رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام یہ پکے جہنمی ہیں۔ اور آگے دیکھیں دوسرا گروہ آقا علیہ السلام نے کس کا بیان فرمایا؟ آقا علیہ السلام ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، آقا علیہ السلام نے میں پھر دوسرا گروہ عورتوں کا جو پکی جہنمیاں ہیں دوزخ جائیں گی، آقا علیہ السلام نے میں یہ وہ ہیں جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ہوں گی ننگی، کپڑے پہنے ہوں گے لیکن ہوں گی ننگی، بریک کپڑے۔ آج دیکھتے ہیں نا مرد کے کپڑے کہاں تک ہیں، عورت کے کہاں تک ہیں، مرد بیچارہ یہاں تک باندھ کے بیٹھا ہے، عورت کے کپڑے یہاں تک آ گئے۔ بتائیں بھائی، مرد کی جناب بازو یہاں تک آ رہا ہے، عورت کا یہاں تک آ رہا ہے۔ مرد نے اپنی جناب یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ نیچے تک چھوڑی ہوتی ہے، عورت کی جناب آدھی کمر تک جناب اس کی یہ والا کاج ہی کھلا ہوتا ہے، ہر چیز دکھ رہی ہوتی ہے۔ بتائیں بھائی، آقا کے سامنے فرمایا عورتوں کے کپڑے پہنے گی، مرد کا کپڑا 2000 کا سوٹ آ گیا جی، 2500 کا 3000 کا سوٹ آ گیا، پورا جسم ڈھک گیا، عورت نے 50,000 کا سوٹ پہنا پھر بھی ننگی۔ ہاں جی، بات وہی ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی؟ میں اور آپ میں سے ماں و شما میں سے ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے عورتوں کا لباس کیسا ہو گیا ہے۔ پیارے محترم بھائیو آگے دیکھیں جی، آقا کے سامنے فرمایا ممیلات، وہ بازاروں میں چلیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں گی، لوگوں کو مائل کر رہی ہوں گی، اور آپس میں کان میں کہتی بھی ہوں گی کمینہ دیکھتا کیوں نہیں ادھر؟ بتائیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسا؟ کہہ رہی ہوتی ہے بڑا کمینہ دیکھتا نہیں، اور کوئی دیکھنے لگے اسے اچھا نہیں لگے کہتی ہے کمینہ دیکھے ہی جا رہا ہے۔ اب وہ کمینہ جائے کدھر؟ دیکھے تب مرتا ہے، نہ دیکھے تب مرتا ہے، بڑا کمینہ ہے وہ بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ السلام میں ممیلات، مردوں کو مائل کریں گے اپنی طرف۔ آج میک اپ کرتی ہی اس لیے تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، اور آقا علیہ السلام مائلات، خود بھی مردوں کی طرف جھک جھک کے چلے گی، مردوں کی طرف جھکیں گی۔ ہاں وہ نہیں لگتا چلو میں ہی لگ جاؤں اس کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے محترم بھائیوں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خنزیر گندگی کے ساتھ پلیدگی کے ساتھ لتڑا ہوا ہو، میرے کسی امتی کا کندھا اس خنزیر کے ساتھ لگ جائے یہ برداشت ہے، لیکن میرے کسی امتی کا کندھا غیر عورت کے ساتھ لگے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ بتائیں جی، اور وہاں پہ لفظ احبو کے ہیں، میں یہ مرد کا کندھا گندے خنزیر کے ساتھ لگ جائے تو یہ تو اچھا ہے، لیکن مرد کا کندھا کسی عورت کے ساتھ لگے یہ اچھا نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، جس حبیب کی دین یہ ہو، جس حبیب کی دی ہوئی تہذیب یہ ہو، آج وہ امت جناب کیا کرتی پھرتی ہے؟ رمضان بازاروں میں دیکھ لیں، رمضان کے اندر چلے جائیں آپ مارکیٹوں میں، سارا رش ہی عورتوں کا ہوتا ہے، ساری خواتین ہوتی ہیں۔ مولوی نے یہ تو تقریریں کی مسجد میں بیٹھ کر عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے، یہ نہیں بیان کیا عورتوں کا بازار جانا بھی حرام ہے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ ایک گزرے گلی سے مسجد تھی کسی دوسری لوگوں کی، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا عورتوں کا مسجد دربار پہ جانا حرام ہے۔ وہ مولانا صاحب اندر چلے گئے بزرگ، انہوں نے کہا جی یہ بتاؤ مزار پہ جانا تو حرام ہے، بازار جانا جائز ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا برتا یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس نے کہا ہم کر دیتے ہیں۔ اس نے بیان کر دیا، وہ بزرگ تو وہاں سے چلے گئے، اگلی جمعرات کو وہاں سے گزرے، پوچھا وہ مولانا، کہتے ہیں ساری انتظامیہ جو ہے نا ان کی بیویوں نے احتجاج نہیں کر کے مولوی کے خلاف،
انہوں نے کہا بڑا بد دماغ مولوی ہے، یہ کہتا ہے کہ جناب بازار جانا حرام ہے، بازار تو ہم بھی جاتی ہیں، پھر ہمارا جانا بھی حرام ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں بس جی انہوں نے پھر مجبور ہو کے مولوی صاحب کی چھٹی کرا دی. جہاں حال یہ ہو گئی، آپ جا کے پوچھیں نا مولوی صاحب مزار پہ جانا ان کے بالکل حرام ہے، ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے، عورت نہیں جا سکتی. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا مسئلہ، عورت کا مزار پر جانا کیسا ہے، ثواب ہوگا؟ اور میں تم یہ پوچھو جب عورت گھر سے باہر نکلے گی اس پر لعنت کتنی برسے گی؟ عورت پر لعنت کتنی برستی ہے جب عورت مزار پہ جانے لگے؟ تو بتایا عورت مزار پہ جائے تو اس پر لعنت برسے. مزار پہ بھی وہاں جہاں بزرگ فوت ہوا پڑا ہے، قبر کے اندر موجود ہے، وہاں عورت کو خطرہ بھی کوئی نہیں، وہاں جانا جائز نہیں ہے. اور وہ عورت جو ہے وہ جا کے بیٹھی ہے کہاں پہ؟ چوڑیاں پہننے والے کے پاس. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی عورت مر جائے تو شوہر کندھا دے سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ بھی بڑے غیرت والے ہو، تقویٰ آپ کا بڑا ہائی فائی ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ نہیں آتی جب تک عورت زندہ ہو تو چوڑیاں پہنانے والا آدھا گھنٹہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، وہاں نہیں پوچھتے. جب بیچاری مر گئی ہے کفن کے اندر لپٹی ہوئی ہے، کسی بندے کو رغبت بھی نہیں ہے اس کی طرف، چار پائی میں پڑی ہے، اب اس شوہر پہ پابندی عائد کر رہے ہیں کہ وہ کندھا بھی نہ دے بیچارہ. بتائیں یہ کہاں سے شریعت نکالتے ہیں؟ یہ تقویٰ اس تقوی کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی. پیارے اور محترم بھائیوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ ان عورتوں کے سر کے بال جو ہیں ایسے اٹھے ہوں گے، جوڑے باندھی ہوں گی سر پر، یہ ہیں جیسے باندھتی ہیں عورتیں. فرمایا کہ یہ بندی ہوں گی اور ننگے سر بازار میں چل رہی ہوں گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے، جس عورت کا یہ لباس ہوگا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی اور جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے حالانکہ جنت کی خوشبو تو وہاں سے یہاں تک آ رہی ہے، حضور سوکھ رہے تھے، وہاں سے یہاں تک خوشبو آ رہی ہے اس کی. بتائیں نہیں پیارے محترم بھائیوں. اب میں آپ کو بس ایک دو باتیں مزید عرض کروں گا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث شریف کے، جاگ تو نہیں رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ جاگ نہیں رہے تب بھی سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں تب بھی سبحان اللہ. ذرا زور سے کہیں. یہ حدیث پاک ہر بندہ غور سے سنے بھائی. رسول اللہ علیہ السلام کی تہذیب کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے بھائی؟ تہذیب تسنن کو ترک کرنے کا نقصان کیا ہے؟ آج وہ جو ان کاموں میں پڑے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں سے آخری زمانے کے اندر قردہ و خنازیر، میری امت کے لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. میری امت کے لوگ، حدیث بالکل صحیح ہے. کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یشہدون اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ویصومون. عرض کی حضور یہ فرمائے وہ گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ ایک ہے؟ آقا علیہ السلام نے ہاں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ گواہی دیتے ہوں گے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میں ہاں. کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے؟ میں ہاں. کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زکات بھی دیتے ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے ہاں. کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ آپ کے امتی کلمہ بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکات بھی دیں، رمضان کا احترام بھی کریں، پھر بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں؟ آقا ایسا کیسے ہو جائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یتخذون المعازف والکینات والدفوف ویشربون الاشربہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گانے باجے بجانے والے ہوں گے، گانے باجے سننے والے ہوں گے اور شرابیں پینے والے ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فباتوا علی شربہم ولہوہم. ایک رات اسی طرح کھیلتے ہوئے، غل غپاڑے کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے سوئیں گے. فرمایا آقا علیہ السلام نے فاصبحوا قد مسخوا قردہ و خنازیر. صبح جب اٹھیں گے تو وہ بندر اور خنزیر بناتے ہوں گے. بتائیں بھائی کلمہ پڑھنے والے. آج معذرت کے ساتھ ہر بندہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے اور غور کرے، ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی پہ گانے بج رہے ہیں نہیں بج رہے؟ بتائیں نا بھائی، گانے بج رہے ہیں، گانے گھروں میں ہیں اور بے حیائی بھی ساری ہو رہی ہے. سارا کچھ ہم کرتے نہیں ہیں، دیکھ تو رہے ہیں نا بھائی، تو ہو ہی رہا ہے نا. پھر تو آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی پکڑیں گے، زکات بھی دیں گے، سارے نیکی والے کام بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے. آقا علیہ السلام نے وہ سارے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے.
پیارے محترم بھائیوں، یہ حدیث پاک دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر راضی ہیں حدیث شریف کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ جس بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، جس بندے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس سے رب تعالیٰ حیا نکالتا ہے، حیا نکلتی ہے اس میں سے، بندہ بھی حیا ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے جس میں سے حیا نکل جائے بندہ قابل نفرت بن جاتا ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ اس میں سے امانت نکالتا ہے، بندہ ٹھگ ہو جاتا ہے، خائن ہو جاتا ہے، جب اس میں سے امانت نکل جائے تو بندہ جو ہے وہ پھر رب تبارک و تعالیٰ اس میں سے رحمت نکالتا ہے، لوگوں کے لیے اس کے دل میں شفقت نہیں رہتی، بندہ وہ طریقہ کار ہو جاتا ہے، منہ پھٹ ہو جاتا ہے، ظلم کرنے والا ظالم بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس میں سے رحمت نکال دی جائے تو پھر وہ بندہ رجیم اور لعنتی بن جاتا ہے، مردود بن جاتا ہے اور لعنتی بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس میں سے رحمت نکل جائے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا پٹا اس کے گلے سے نکال لیتا ہے، پھر اس بندے کو اسلام سے اور اسلام کے احکامات سے نفرت ہونے لگتی۔ بتائیں بھائی، آج لڑکے کالج یونیورسٹی جانے سے پہلے مسجدوں میں آ کے نعتیں نہیں پڑھتے تھے، ہاں جی، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، دسویں پڑھتے تھے ہاتھ میں، جیسے کالج گئے یونیورسٹی گئے وہاں جا کے پہلے لباس بھی پورا تھا لڑکیوں کا، وہاں گئی لباس ادھورا ہونا شروع ہو گیا، جیسے جیسے علم اوپر چڑھتا گیا لباس بھی سکڑتا گیا ان کا، دوپٹہ بھی گیا، پھر کپڑے بھی ادھورے ہو گئے، کپڑے گئے لباس اسلام کا، پھر نہ وہ پینٹ آ گئی، ساری کی ساری بھی اپنا لی، بعد میں پھر کہتے ہیں ہمیں تو اسلام میں کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں اسلام میں، ہمیں تو اسلام پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، ہمیں خدا رسول پہ بلیو ہی نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، ایسی باتیں سنتے ہوئے ہم نے لوگ دیکھے ہیں یار۔ آخری بات سنیں جی، اسلام کی تہذیب کو جو بندہ ناپسند کرے اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ شام کو فتح کرنے کے لیے، شام فلسطین ایک ہی علاقہ کہلاتا تھا، شام اور فلسطین ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی حکومت ہوتی تھی، تب شام کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر روانہ ہوئے۔ اصل میں وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فتح کرنے سے پہلے عیسائیوں کی حکومت تھی، نصرانیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خلیفے کو لے آئیں یہاں عمر کو، ہم اپنی کتاب نکال کے دیکھتے ہیں، کیونکہ تمہارے نبی کے خلیفے کی جس نے یہاں فتح کرنا ہے اس کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، ہم اسے دیکھیں گے، ساتھ نشانیاں دیکھیں گے، اگر وہ نشانیاں اس میں ہوئی تو ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے، لڑیں گے نہیں، اگر وہ نشانیاں نہ ہوئی تو پھر ہم لڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط پہنچا مدینے میں، آپ یہاں سے روانہ ہو پڑے، ایک اونٹنی ہے اور آپ کا خادم ہے، کچھ سفر آپ بیٹھتے ہیں خادم چلاتا ہے اور کچھ سفر آپ چلاتے ہیں خادم بیٹھتا ہے جی حیران کن بات یار ہے۔ قوم تو بیچاری اسی امید میں بیٹھی رہی کہ وزیر اعظم سائیکل پہ جائے گا، پوری قوم سائیکل پہ آ گئی ہے، وزیر اعظم گاڑی پہ ہی گیا ہے اللہ کے فضل سے۔ بہرحال آگے دیکھیں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، جب پہنچے نا وہاں پہ سرحد کے بالکل قریب پہنچے، شام کے فلسطین کے، تو وہاں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ندی سے گزرنے لگے، آپ نے اپنے موزے اتارے، ایک موزہ ادھر رکھ دیا ایک ادھر رکھ دیا، کندھے پہ ایسے، سبحان اللہ ہے جی، آج وہ کرے گا، تم نے بتائی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنا موزہ ایک ادھر رکھا ایک ادھر رکھا، اپنی جرابیں موزے جو بھی تھے آپ نے ادھر رکھے اور وہاں سے چلنے لگے۔ آقا علیہ السلام کے غلام سپہ سالار اسلام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے جی اچھا، اوپر سے اونٹنی کو درد سے شروع ہو گیا، اونٹنی کا بچہ پیدا ہونے لگا، اب پیدل اونٹنی پہ چڑھ بھی نہیں رہے، پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیر المومنین ما یسرنی ان اہل البلد استشرفوک، سارے عیسائی باہر آ کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کو دیکھیں گے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، آپ نے جس طرح کا یہ حلیہ بنا لیا ہے، آپ مہربانی کریں اسے اتار دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا، اور میں اب واہ غصے میں مگرم اوئے کہتے ہیں اس طرح، حضرت عمر اب واہ یہ کیا کہا تو نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یکن ذا غیرک ابا عبیدہ جعلت نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو عبیدہ یہ بات جو تو نے آج کی ہے اگر کوئی اور بندہ کرتا نا، تو بڑا ہے تجھے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، تو بڑا ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر کوئی اور کرتا
پھر اسے ایسی سزا دیتا قیامت تک آنے والی حضور کی امت یاد رکھتی کہ اس نے یہ بات کی کیوں ہے. بتائیں بھائی. تو پھر کیا کہتے ہیں حضرت عمر؟ تاریخی الفاظ حضرت عمر کے، مَإِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ. آج جو لوگ مرتے پھرتے نا انگریز کی تہذیب کے پیچھے، دیکھیں جی وہ مولوی صاحب جیسا دیش ویسا دیش. میں نے کہا وہ پھر امتی نہیں ہوتا، وہ غدار ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے. جیسا دیش ویسا بھیج نہیں، بندہ جس دیش میں بھی جائے شکل و صورت محمد عربی کے غلاموں والی بنا کے جائے. یعنی مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ، آپ جب گئے نا مدینے، آپ بڑا امام بنتے تھے، بڑا امام، اور آگے ترا بھی اتنا ہوتا تھا. ہمارے کے بزرگ یہاں تشریف فرمایا، وہ ملے ہیں ان سے، اتنا ترا ہوتا تھا. ایک بندہ آیا بھاگتا ہوا، کہنے لگا جی اور مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اتنا بڑا پکڑ اور ترا لے کے آ گئے. آپ نے آواز چپے، جب نیازی رسول اللہ کے دروازے پہ جھک گا، یہ پگڑی بھی جھک جائے گی اور ترا بھی جھک جائے گا. ہم نے یہ بڑا رکھا اس لیے تھا کہ جب بھی جھکے رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے پہ جھکے. بتائیں بھائی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ انا کنا اذل قوم. میں سنوے ہم ذلیل قوم تھے. جب ذلیل اذل کہا، ہم سب سے بڑے ذلیل تھے. اسلام سے پہلے ہماری کوئی عزت نہیں تھی. فاعزنا اللہ بالاسلام. رب نے ہمیں اسلام کی دولت دے کر عزت والا بنا دیا ہے، عزت والا بنا دیا ہے. فمهما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہ. مایا کہ جب یہ امت رب کی دی ہوئی عزت کو چھوڑ کر کہیں اور عزت ڈھونڈنے جائے گی، کہیں اور عزت ڈھونڈنے جائے گی، رب کی دی ہوئی تہذیب مصطفیٰ کی تہذیب تسنن کو چھوڑ کر کسی اور تہذیب میں عزت ڈھونڈے گی. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذلنا اللہ، پھر رب تعالیٰ انہیں ذلیل فرما دے گا، رب انہیں ذلیل فرما دے گا. میں پھر یہ عزت نہیں پا سکیں گے. دوسری روایت کے الفاظ دیکھیں، حضرت عمر نے فرمایا انکم کنتم اذل النار. ابو عبیدہ یاد رکھو، تم اسلام سے پہلے ذلیل تھے. کیا تھے؟ عزت نہیں تھی تمہاری. فاعزکم اللہ برسولہ. رب تعالیٰ نے اپنا حبیب بھیج کر تمہیں عزت دی ہے. تمہاری عزت رسول اللہ کی وجہ سے ہے. کریم آقا علیہ السلام کی عزت کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، ان کی وجہ سے تمہاری عزت ہے. آج فمہما تطلب العزت بغیر. میں اگر تم رسول اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور عزت ڈھونڈنے جاؤ گے، کہیں اور عزت تلاش کرو گے، تو یذلکم اللہ، اللہ پھر تمہیں رسوا کر دے گا. پیارے محترم بھائیو، یہ ذہن میں رہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا انداز پسند نہیں آیا. آپ نے پوچھا صرف اس لیے تھا کہ کوئی بندہ یہ اعتراض کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلو مخاطب مجھے کریں، اس کا جواب مل جائے، لوگوں کو پتہ چلے عزت ہمیں جو ملی ہے وہ رسول اللہ کے نالانی کے صدقے میں ملی ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہذیب تسنن کو اپنانے کی توفیق عطا.